آپ نے میری تحریریں پڑھی، میری کتابیں دیکھی ہیں. میں نے تو جس وقت ضیاء الحق صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت یہ سب باتیں بیان کی تھی. بار بار کہا تھا جس وقت آپ افغانستان کا جہاد کر رہے تھے اور روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو میری تنہا آواز تھی. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نظم اجتماعی کے بغیر مختلف جتھے بنا کر یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بدترین نتائج نکلیں گے. یہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے. میری تاریخ تو بالکل ایک روشن تاریخ ہے. اس کی ایک ایک چیز کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے. جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان پر تاریخیں چھپی ہوئی موجود ہیں. آپ ان کو دیکھیے. میں یہ سب باتیں اس وقت کہہ رہا یعنی اس وقت بھی آپ کا موقف یہی تھا کہ سوویت یونین کو آنے دو کہ افغانستان کے بعد پاکستان کو بھی تاراج کرے اور گرم پانی تک پہنچ جائے. دیکھیے پھر وہی بات میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ آپ اس کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے جہاد کرنے کا تو حکومت پاکستان فیصلہ کرتی. دو طریقے تھے. پاکستان کی منظم فوج فیصلہ کرتی کہ اسے مزاحمت کرنی ہے. میں اس کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے بلایا جاتا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا. نہیں تو اس وقت وہ فیصلہ بھی جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ فیصلہ اپنی حکومت کے تحت کیا, اپنی فوج کے تحت کیا, برملا کیا. معاف کیجیے گا اس کے ابواب نہ کھلوائیے. ہم مسلسل جھوٹ بولتے رہے. ہم نے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. ہم انکار کرتے رہے کہ ہم اس میں کچھ حصہ لے رہے ہیں. آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیے اور اس وقت کی چیزیں دیکھیے. خدا کی تائید کبھی اس طرح کے احمقانہ فیصلوں کو حاصل نہیں ہوتی. اس کے بدترین نتائج بھگتنے پڑے. اگر فرض کیجئے کہ آپ براہ راست لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو پھر دوسرا طریقہ تھا. آپ افغانستان کی, مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بات مکمل, آپ افغانستان کی ایک عبوری حکومت قائم کرتے, ایک نظم قائم کرتے, اس کے تحت یہ اقدام کرتے. اقدام کس طرح کرتے, اس میں امریکہ کی مدد حاصل کرتے یا نہ کرتے. اصل میں تو آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی اس موقع کے اوپر. معاف کیجیے گا اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ وہی پالیسی ہے جو آپ نے اس وقت اختیار کی. ہر موقع جنگ کرنے کا موقع نہیں ہوتا, اور اگر کی جائے تو اس کے کچھ آداب و حدود ہوتے ہیں, انہیں لحاظ کرنا چاہیے. مختلف جتھے بنا کے مذہبی بنیادوں پر ان کو منظم ہونے کا موقع دے کے جب آپ نے اس وقت جہاد کیا تو پھر انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا, پھر جو جنگ و جدال برپا ہوا, جس طرح بیت اللہ میں جا کے قسمیں کھانے کے بعد توڑی گئیں, جس طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑی گئی, کابل کا تخت حاصل کرنے کی جیسے جدوجہد ہوئی, آپ بھول گئے یہ ساری بات. لیکن جاوید صاحب نتیجے کے لحاظ سے بات تو آپ کی غلط ثابت ہوئی. اللہ کی تائید کو تو مجاہدین کو حاصل ہوئی. انہوں نے سوویت یونین جیسی قوت کو پارا پارا کر دیا. اللہ کی تائید تو امریکہ کو حاصل ہوئی جس نے مجاہدین آپ کے ہاں سے لیے, اسلحہ اپنا دیا, ایک عالمی طاقت کا خاتمہ کیا اور دنیا میں واحد سپر پاور بن گیا. آپ کو کیا حاصل ہوا؟ افغانستان کھنڈر بن گیا. آپ یہ دیکھیے پوری قوم تباہ ہو گئی. آپ کے اپنے ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا. آپ کو افغانستان کی پوری قوم کے مستقبل کے بارے میں مایوسی اور تاریکی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی. یہ کچھ حاصل کیا. لیکن اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں یہ ایک بیداری کی جو لہر آ گئی, کشمیر میں تحریک اٹھی, فلسطین کی تحریک آگے آئی, اور خود سوویت یونین وقت کا جو سب سے بڑا استعمار تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ آپ کو معمولی اچیومنٹ اس وقت وہ استعمار موجود تھے, کم سے کم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے تھے. مسلمانوں میں سے کچھ سلطنتیں ایک کے ساتھ ہو جاتی تھی, کچھ دوسرے کے ساتھ ہو جاتی